السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب ساتھی خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رائے ونڈ کا تبلیغی اجتماع آ رہا ہے، اور تبلیغی اجتماع میں شرکت سے پہلے رائے ونڈ کے بزرگ حضرات کی طرف سے اور علماء کی طرف سے کچھ ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں وہ ہدایات مکمل طور پر سناؤں گا۔ امید ہے کہ آپ ان ہدایات کو ان کی پیروی کریں گے اور ان پر عمل کرتے ہوئے اجتماع میں شریک ہوں گے، جس کی وجہ سے آپ زیادہ سے زیادہ اجتماع سے مستفید ہو پائیں گے۔ تو سب سے پہلے میں ہدایات آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ اس میں نمبر 1 یہ ہے کہ آپ نے اپنی گاڑی کو واپس نہیں چھوڑنا، یعنی آپ جس بس پہ یا جس کار میں یا جس بھی اپنی سواری پر آئیں گے، آپ نے ان سواری والوں کو یعنی گاڑی والوں کو، ڈرائیور کو، اس کے کنڈکٹر کو آپ نے اپنے ساتھ اجتماع میں اعمال میں ان کو اپنے ساتھ جوڑنا ہے، اور اپنی گاڑی کو آپ نے واپس نہیں پہلے آتے رہتے ہیں ان کے علم میں بھی یہ بات ہوگی کہ اگر وہ اپنی گاڑی کو واپس بھیج دیں تو ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اگر وہ اپنی گاڑی لے کر نہ آئیں تو پھر واپسی میں ان کو گاڑی بہت ہی مشکل سے ملتی ہے، کیونکہ واپسی میں لاہور شہر کی جتنی بھی کہ لوکل چلنے والی بسز ہیں، لوکل چلنے والی ٹویوٹا ہائی ایس ہوتی ہیں، وہ بھی اسی روٹ پر ہوتی ہیں، لیکن سواری بہت زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو بس نہیں ملے گی۔ تو اس لیے آپ نے سواری کے جو ساتھی ہیں یعنی ڈرائیور اور کنڈکٹر، ان کو اپنے ساتھ ہی رکھنا ہے، اور آپ نے بکنگ والی گاڑی کروانی ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اگر موسم کی خرابی ہے اور دھند وغیرہ ہو تو آپ نے رات کا سفر نہیں کرنا، اگر رات کا سفر خطرناک ہو سکتا ہے۔ پچھلے سال بھی 2-3 بسز کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، جو کہ ہمارے علم میں بھی آیا تھا۔ تو آپ نے رات کا سفر نہیں کرنا، رات کے سفر سے گریز کرنا ہے اور دن میں آپ نے سفر کرنا ہے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ جس صوبے سے آپ آ رہے ہیں مختلف راستوں کو اختیار کرنا ہے، تاکہ آپ بھی بآسانی اور خیر و عافیت سے مرکز پہنچ جائیں اور دوسرے ساتھیوں کو بھی تکلیف نہ ہو۔ نمبر 4 یہ ہے کہ آپ نے اس قسم کے آلات اپنے ساتھ نہیں لانے، جیسا کہ موبائل فون۔ بہت سے نوجوان موبائل فون اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں اور بیان کے دوران موبائل فون میں گم رہتے ہیں، چیٹنگ کرتے رہتے ہیں، یا واٹس ایپ یا فیس بک اور اس قسم کی مختلف سرگرمیوں میں لگے رہتے ہیں۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ حضرات کی طرف سے بھی یہی ہے کہ اب دیکھیں 2 سال میں ایک بار آپ کی باری آتی ہے، یعنی ایک سال میں 365 دن ہوتے ہیں، اور 2 سالوں میں 710 دنوں میں سے صرف آپ نے 3 دن کے لیے مرکز میں آنا ہوتا ہے، اور آپ ان 3 دنوں میں بھی اپنے آپ کو موبائل میں مصروف کر لیں، تو دیکھیں اس کا کیا فائدہ۔ ہم اللہ رب العزت نے ہمیں موقع دیا ہے، وقت دیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے وقت کو بھرپور استعمال کریں اور اپنی آخرت کی فکر کریں۔ تو حضرات کی طرف سے یہ بھی ہے کہ آپ نے اس قسم کے آلات موبائل فون اپنے ساتھ ہرگز نہیں لانے جو آپ کے قیمتی وقت کو برباد کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پنڈال میں ایک دوسرے کا اکرام کرتے ہوئے رہنا ہے، اور پارکنگ میں بڑی گاڑیوں کو بڑی گاڑیوں کے ساتھ اور چھوٹی گاڑیوں اور بسز کو بسز کے ساتھ، اور اس کے ساتھ کارز کو کارز کے ساتھ۔ بائک ویسے ہی ان کی پارکنگ علیحدہ کر کے ہوتی ہے، تو بائک کو آپ نے بائک کے ساتھ ہی لگانا ہے۔ اور اس کے علاوہ 6 نمبر پر یہ ہے کہ ضرورت کے علاوہ بازار نہیں جانا۔ اگر آپ کو زیادہ ضروری ہے، اگر آپ کی طبیعت تھوڑی ناساز ہو رہی ہے تو اور آپ نے کوئی میڈیسن وغیرہ لینی ہے یا چیک اپ اگر کروانا ہے، ویسے تو مرکز کے اندر یعنی پنڈال میں بھی میڈیکل کیمپ لگے ہوتے ہیں، اگر آپ کی طبیعت خراب ہو تو آپ وہاں سے ادویات لے سکتے ہیں، اپنا معائنہ بھی فری میں کروا سکتے ہیں۔ لیکن اگر پھر بھی آپ کو مجبوری کے تحت بازار جانا پڑ گیا ہے، اپنی ضرورت کو پورا کر کے آپ ذکر اذکار کرتے ہوئے جائیں، اور بازار میں داخل ہوتے ہی آپ چوتھا کلمہ بھی پڑھیں، اور اس چوتھا کلمہ پڑھنے پر آپ کو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص بازار میں داخل ہو کر چوتھا کلمہ پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کو 10 لاکھ نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ دیکھیں آپ بازار میں داخل ہوں، نظروں کی حفاظت کریں، راستے کے دائیں طرف چلیں، اور چوتھے کلمے کا ذکر وہ کرتے رہیں۔ ایک بار پڑھنے پر 10 لاکھ نیکیوں کا ثواب، اور جتنا زیادہ آپ چوتھا کلمے کا ذکر کریں گے آپ کو اتنی زیادہ نیکیاں ملیں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ نمبر 7 پر ہدایات میں بات ہے کہ کوئی بھی تمام ساتھی ممبر کے قریب ہو کر بات نہیں سن سکتے، یعنی بیان کرتے ہوئے ممبر کے قریب جو لوگ بیٹھ کے آپ کو جہاں جگہ ملتی ہے آپ وہاں پر بیٹھ جائیں۔ ویسے بھی حضرات کی طرف سے آپ پنڈال میں مختلف بانسوں کے ساتھ سپیکر بھی لگا دیے گئے ہیں، اور ان سپیکرز میں ساؤنڈ کی کوالٹی بہت ہی اچھی ہوتی ہے، تو آپ ان سپیکرز کے پاس بیٹھ جائیں، اور اگر اپنے موبائل پہ ریکارڈنگ بھی کرنی ہے بیان کی تو آپ ریکارڈنگ بھی کریں۔ اس طرح سے آپ پنڈال میں بیٹھے بہت اچھی کوالٹی میں اپنا بیان سن سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بیان سے فارغ ہو کر آپ اپنے اوقات میں بھی ٹائم لگا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے بازار جانا ہے ضرورت کے تحت،
اب میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ضرورت کے تحت اگر آپ نے بازار جانا ہے تو آپ جا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ پنڈال میں آپ نے صفائی کا بھی خیال رکھنا ہے۔ صفائی کے لیے علیحدہ سے جو ہے جماعت بھی ہوتی ہے، لیکن آپ نے پھر بھی اپنی طور پر خود خیال رکھنا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ اور اس کے ساتھ جن ساتھیوں کو تمباکو نوشی یعنی اسموکنگ جو کرتے ہیں حضرات، اگر ان کو کبھی حاجت ہوتی ہے یا ضرورت ہوتی ہے اسموکنگ کرنے کی، تو وہ پنڈال کے اندر رہتے ہوئے اسموکنگ برائے مہربانی نہ کریں، اس سے ساتھیوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور اس طرح آپ جو ہے اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے مہمانوں کی بددعائیں لیں، یہ اچھی بات نہیں۔ تو اگر آپ نے ایسی اسموکنگ کرنی ہے تو آپ پنڈال سے ایک طرف یا کینٹین کی بیک سائڈ پر بہت ہی کھلا ایریا ہوتا ہے، یا واش رومز والی سائڈ پر جا کر آپ اسموکنگ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد نمبر 9 پر ہے کہ اپنے تمام ساتھیوں کو آپ نے اعمال میں جوڑ کر رکھنا ہے، ساتھیوں کے درمیان آپ نے جوڑ پیدا رکھنا ہے، کسی کو توڑنا نہیں، کسی کے ساتھ توڑ یا بحث نہیں کرنی، سب کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ آپ نے رہنا ہے، تاکہ یہ آپ کا وقت یادگار بنے اور آپ کے ساتھ نئے آئے ہوئے ساتھیوں کے لیے ہدایت کا سبب بنے، کیونکہ انسان کی سب سے بڑی خوش نصیبی یہی ہے کہ انسان اپنے ساتھیوں اور اللہ رب العزت کی مخلوق کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ اور نمبر 10 پر یہ ہے کہ آپ نے نماز کی جماعت جب بھی کھڑی ہو جائے تو آگے سے آگے جا کر آپ نے نماز پڑھنی ہے، پیچھے اپنے بہت سے حضرات جیسا کہ ہم نے دیکھا خود بھی کہ ایسے کرتے ہیں کہ اپنے جو سامان کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں اور آگے نہیں جاتے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ نماز جتنا آگے اگلی صف میں جا کر پڑھی جائے تو اگلی صف کا ثواب پچھلی صف کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر لوگوں کو ان کا ثواب معلوم ہو جائے تو اس کے بارے میں ان کو قرآن اندازی کرنا پڑے، اور اس میں ایک جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ان میں سے ایک جماعت کی نماز ہے۔ تو جماعت کی نماز میں ہم کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ آگے جا کر نماز پڑھیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس اجتماع کو قبول فرمائیں اور پورے دنیا کے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائیں، اور ہمیں دین کے پھیلانے کا ذریعے کے طور پر قبول فرما لیں۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اس جیسی اور ویڈیوز میں، اور اجتماع کے تمام بیانات آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل پر اپلوڈ کیے جائیں گے۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ پھر ملاقات ہوگی اس جیسی ایک اور نئی ویڈیو میں۔ تمام اجتماع کے بیانات بھی اس چینل پر اپلوڈ کیے جائیں گے، اور اس کے علاوہ دیگر بیانات اور علماء کرام کی ویڈیوز بھی اس پر اپلوڈ کی جائیں گی، اور اس کے علاوہ اجتماع کے پرنور مناظر بھی آپ کے ساتھ اس چینل پر شیئر کیے جائیں گے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، بس آپ سے یہی گزارش ہے، اور ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل بھی سبسکرائب کریں۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اس جیسی ایک اور نئی ویڈیو میں۔ اپنا رکھیے گا بہت سا خیال، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔